عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ انسان کو اللہ رب العزت نے دنیا میں دو چیزوں کا مجموعہ بنا کے بھیجا، ایک اس کا جسم ہے اور ایک اس کی روح ہے۔ روح اور جسم کے مجموعے کا نام حضرت انسان ہے۔ اگر روح کو جسم سے الگ کر دیا جائے تو اس بندے کو کوئی بھی بندہ نہیں کہتا۔ مثال کے طور پہ کسی بندے کا کام ہو، پروفیشن ہو، کوئی ڈاکٹر ہو، کوئی وکیل ہو، کوئی جج ہو، کوئی کاروباری انسان ہو، تو اس کو مختلف القابات سے نوازا جاتا ہے۔ دینی شخصیات میں سے کوئی ہو تو مولانا صاحب کہا جائے گا، حضرت صاحب کہا جائے گا، مفتی صاحب کہا جائے گا، جج صاحب کہا جائے گا، وکیل صاحب کہا جائے گا۔ یہ سارے القابات ہیں اس وقت تک جب تک کہ یہ روح اور جسم ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ جس دن یہ روح اور جسم ایک دوسرے سے الگ ہو گئے، اب کوئی نہیں کہتا وکیل صاحب، کوئی نہیں کہتا ڈاکٹر صاحب، کوئی نہیں کہتا جج صاحب، کوئی نہیں کہتا مولانا صاحب، حضرت صاحب، مفتی صاحب، نہیں، سارے القابات ایک طرف ہو جاتے ہیں۔ اب ایک ہی لفظ ہوتا ہے میت۔ میت کو نہلا دو، میت کو کفنا دو، میت کو دفنا دو، میت کے لیے دعا کرو۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کو جسم اور روح دونوں کا مجموعہ بنایا اور یہ ضابطہ رکھ دیا کہ جب دنیا میں انسان کا جسم ہے اس کے لیے بھی غذاؤں کی ضرورت ہے، اور انسان کی روح ہے اس کے لیے بھی غذا کی ضرورت ہے۔ جیسے جسم غذا کے بغیر نہیں چل سکتا، روح بھی غذا کے بغیر نہیں چل سکتی۔ یہ بنیادی اصول ہے۔ لہٰذا جسم کو بھی غذا کی ضرورت ہے اور روح کو بھی غذا کی ضرورت ہے۔ جو صحت مند انسان ہوتا ہے وہ صرف غذا پر زندگی گزارتا ہے۔ جو صحت مند آدمی ہوگا اس کا کام ہے صبح کو غذا کھائے گا، روٹی کھائے گا، چاول کھائے گا، دوپہر میں کھانا کھائے گا، رات میں کھانا کھائے گا، صحت مند تندرست زندگی گزارے گا۔ لیکن اگر جسم بیمار ہو جائے تو صرف غذا سے کام نہیں چلتا، اس کے لیے بھی مراحل ہیں مختلف۔ روح کا بھی ایسا ہی معاملہ ہے کہ انسان کی روح اگر صحیح ہو، بیمار نہ ہو، تندرست ہو، تو اس کے لیے بھی ایک غذا ہے جو اللہ رب العزت نے آسمانوں سے نازل فرمائی ہے، جس کو قرآن کریم کہا جاتا ہے۔ یہ روح کی غذا ہے۔ لہٰذا بندہ اس قرآن کریم کی تلاوت میں لگ جائے، یہ روح کی غذا ہے۔ جیسے جسم کو صبح شام کھانے کی ضرورت، ایسے ہی روح کو بھی صبح شام اس قرآن کریم کی غذا کی ضرورت ہے۔ مگر جیسے جسم کا ضابطہ یہ ہے کہ اگر جسم بیمار ہو جائے تو صرف غذا پہ نہیں چل سکتا، ایسے ہی اگر روح بیمار ہو جائے تو صرف غذا پہ نہیں چل سکتی۔ تو سب سے پہلی بات یہاں پہ یہ طے کرنے کی ہے کہ کیسے پتہ چلے کہ روح بیمار بھی ہے کہ نہیں ہے۔ ہمارے مشائخ نے کہا کہ اس کا ضابطہ بعین ہی اسی طریقے سے ہے جیسے انسان کے جسم کے بیمار ہونے کا ضابطہ ہے۔ جسم بیمار ہو کیسے پتہ چلے گا؟ آج کی اس موسٹ ماڈرن سائنٹیفک دور میں لوگوں نے مختلف ٹیسٹ متعارف کرا دیے ہیں۔ چنانچہ کچھ عمومی ٹیسٹ ہوتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ بیمار ہے یہ ٹیسٹ کرا لے، یہ ٹیسٹ بتا دیں گے کہ یہ بیمار ہے کہ صحت مند ہے۔ ایک کہلاتا ہے CBC، بلڈ ٹیسٹ کہلاتا ہے۔ بلڈ ٹیسٹ کرا لیں، پتہ چل جائے گا آپ کے جسم میں ریڈ بلڈ سیلز کتنے، وائٹ بلڈ سیلز کتنے ہیں، پلازما کتنا ہے آپ کے جسم میں۔ ہر چیز مختلف طریقوں سے آئیڈینٹیفائی ہو جائے گی، پتہ چل جائے گا کہ یہ بندہ صحت مند ہے کہ بیمار ہے۔ اس ٹیسٹ کو کرانے کے لیے کسی ڈاکٹر کی بھی ضرورت نہیں، ہر بندہ عمومی ایک ٹیسٹ ہے، کوئی بھی جا کے کروا سکتا ہے۔ روح بیمار ہے کہ نہیں، اس کے لیے بھی مشائخ نے کہا کہ جی 2 ٹیسٹ ہے۔
یہ 2 ٹیسٹ کر لو، اس ٹیسٹ کا نتیجہ تمہیں بتا دے گا کہ تمہاری روح صحت مند ہے کہ روح بیمار ہے، اور کتنے فیصد بیمار ہے اور کتنے فیصد بیمار نہیں ہے، صحت مند ہے، یہ بھی پتہ چل جائے گا۔ اگر دونوں ٹیسٹ کے جواب ہاں میں ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ روح 100% بیمار ہے، اور اگر ایک کا جواب ہاں میں اور ایک کا جواب نہ میں ہے تو اس کا مطلب ہے 50% روح بیمار ہے، اور اگر دونوں کا جواب نہ میں ہے تو اس کا مطلب ہے صحت مند زندگی گزر رہی ہے، روح صحت مند ہے، کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کسی بیماری کا علاج کرنے کی ضرورت نہیں۔ چنانچہ ہمارے مشائخ نے کہا کہ اگر انسان اپنی روح کی بیماری ہے، روح بیمار ہے کہ نہیں، اس کو چیک کرنا چاہتا ہے تو 2 ٹیسٹ ہیں۔ سب سے پہلا ٹیسٹ قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان اس بات کو ٹٹولے، جانچے، دیکھے کہ کیا نامحرم پر نگاہ پڑتی ہے کہ نہیں پڑتی۔ نامحرم کو دیکھ کے نگاہ قابو سے باہر تو نہیں ہو جاتی، نامحرم کی طرف نگاہ کے اٹھنے سے یا نامحرم کی آواز کان میں پڑ جانے سے کہیں میرے دل کی کیفیات تبدیل تو نہیں ہوتی، جذبات کے اندر کوئی تبدیلی تو نہیں آتی۔ اگر آ رہی ہے، ہاں میں جواب ہے، تو اس کا مطلب ہے روح بیمار ہے۔ قرآن کریم خود کہتا ہے، اس لیے کہ قرآن کریم کے اندر آتا ہے فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، اس لیے کہ جب تم کوئی بات کہو گی، اور وہ بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اہلیہ بیویوں سے بات گفتگو ہو رہی ہے، ازواج مطہرات سے گفتگو ہو رہی ہے، اور اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ تم جب بات کرو تو فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، بات کرتے ہوئے تمہارا لہجہ سپاٹ ہونا چاہیے، تمہارے لہجے میں لوچ نہیں ہونا چاہیے، نرم انداز میں گفتگو نہ کرنا۔ کیوں؟ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، جس بندے کے دل میں بیماری ہوگی وہ تمہاری آواز کو سن کر اس کا دل لالچ کرے گا، دل کے اندر طمع آ جائے گی، دل کے اندر لالچ آ جائے گی، دل کی کیفیات اور جذبات بدلنا شروع ہو جائیں گے۔ تو اگر نامحرم کی آواز سننے سے دل کے جذبات بدل رہے ہیں، اگر نامحرم کی طرف آنکھ غلطی سے اٹھ جائے اور آنکھ نیچے نہیں آ رہی، یا اگر نیچے آ بھی گئی تو اس کے بعد دل کے اندر آندھی اور طوفان چل رہے ہیں، سمجھ لیں کہ پہلا ٹیسٹ فیل ہو چکا ہے، دل بیمار ہے، روح بیمار ہے۔ روح کی بیماری کی پہلی علامت، پہلا ٹیسٹ۔ اور دوسرا ٹیسٹ ہمارے مشائخ نے کہا کہ یہ ہے کہ انسان یہ کیفیت محسوس کرے، اس بات کو جانچے کہ نماز کے اندر جب میں کھڑا ہوتا ہوں تو میری توجہ کہاں ہوتی ہے۔ جتنے فیصد توجہ نماز میں اللہ کی جانب ہے، اتنے فیصد انسان کا دل پاک ہے، اس کی روح ٹھیک ہے، صحت مند ہے، تندرست ہے، اور جتنے فیصد توجہ دنیا کی جانب ہے، سمجھ لے کہ اتنا فیصد دل جو ہے، روح جو ہے، یہ بیمار ہے۔ یہ روح کی بیماری کا دوسرا ٹیسٹ ہے۔ ان 2 ٹیسٹ کے ذریعے سے بندہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ میری روح بیمار ہے کہ نہیں ہے۔ اگر روح بیمار ہے تو جیسے جسم بیمار ہوتا ہے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، روح بیمار ہوتی ہے تو روحانی دنیا کے ڈاکٹر کے پاس جایا جاتا ہے۔ جسمانی دنیا کے ڈاکٹر کو ڈاکٹر کہا جاتا ہے، طبیب کہا جاتا ہے، کنسلٹنٹ کہا جاتا ہے۔ روحانی دنیا کے ڈاکٹر کو مشائخ کہا جاتا ہے، شیخ طریقت کہا جاتا ہے۔ اب دنیا میں جب انسان بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہوئے پہلے اس کی رجسٹریشن ہوتی ہے۔ روحانی دنیا کا بھی یہی معاملہ کہ جب روحانی دنیا میں کسی شیخ کے پاس آئے، روحانی ڈاکٹر کے پاس آئے تو سب سے پہلے رجسٹریشن کرانی پڑتی ہے۔ اسی رجسٹریشن کا نام مشائخ نے بیعت لکھ دیا، یہ قرآن کریم سے ثابت ہے، گزشتہ مجلس میں اس میں کچھ گفتگو کی تھی۔ اب جب روحانی دنیا کے اندر بندہ جسمانی دنیا میں بندہ بیمار ہوتا ہے تو وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، رجسٹریشن کراتا ہے، پھر اس ڈاکٹر کے پاس پہنچتا ہے۔ جب ڈاکٹر کے پاس پہنچتا ہے تو ڈاکٹر اس کا چیک اپ کرتا ہے، اور چیک اپ کرنے کے بعد ڈاکٹر اس کو کچھ دوائیاں لکھتا ہے۔
کچھ نسخہ لکھتا ہے، بتلاتا ہے کہ بھائی آپ نے یہ دوا کھانی ہے، یہ دوا کھانی ہے، یہ دوا کھانی ہے، یہ غذا کھانی ہے اور یہ غذا کھانی ہے۔ روحانی دنیا میں بھی یہی معاملہ کہ جب انسان روحانی دنیا میں کسی شیخ کے پاس آتا ہے علاج کروانے کے لیے تو مشائخ بھی اس کو کچھ غذائیں بتاتے ہیں، کچھ دوائیں بتاتے ہیں۔ چنانچہ ہمارا جو یہ سلسلہ ہے، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ، اس میں 5 اعمال ہیں جو انسان کو بتلائے جاتے ہیں۔ جو کوئی شخص بھی بیعت ہوگا اس کو بتلایا جائے گا جی آپ نے 100 بار استغفار صبح شام پڑھنا ہے، 100 بار درود شریف صبح شام پڑھنا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے اللہ کا دھیان رکھنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مراقبہ کرنا ہے۔ یہ 5 اعمال بتائے جاتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے جسمانی دنیا کے اندر مختلف غذائیں انسان کو بتلائی جاتی ہیں۔ فرق یہ ہے کہ بعض چیزیں تو جیسے جسمانی دنیا میں جسم کی بیماری کی صورت میں بعض چیزیں تو غذا کہلاتی ہیں، بعض چیزیں دوائیں کہلاتی ہیں، روحانی دنیا میں بھی ایسی ہے، بعض چیزیں دوائیں ہیں اور بعض چیزیں غذائیں ہیں۔ اب اگر ایک بندہ صرف دوا استعمال کرے اور غذا ہی نہ کھائے تو یہ بھی غلطی ہے، اور اگر ایک بندہ صرف غذا استعمال کرے دوا نہ کھائے یہ بھی غلطی ہے، اور ایک بندہ نہ غذا کھائے نہ دوا کھائے یہ تو سب سے بڑی غلطی ہے۔ بعین ہی ایسی ہے۔ ہمارے مشائخ نے کہا کہ اس روحانی دنیا کے سفر میں آپ کے پاس 2 تسبیحات ہیں، ایک استغفار کی تسبیح، ایک درود شریف کی تسبیح۔ ان کو تسبیحات کہا جاتا ہے۔ ہم غلطی یہ کرتے ہیں کہ اس کو ذکر سمجھ لیتے ہیں۔ چنانچہ بہت سارے لوگ ہیں جن سے پوچھا جائے ذکر کر رہے ہو تو کہتے ہیں جی ذکر کر رہے ہیں۔ پوچھا جائے بھئی کتنی دیر ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی صبح شام استغفار پڑھتے ہیں، صبح شام درود شریف پڑھتے ہیں۔ یہ صبح شام کی جو استغفار اور درود شریف کی تسبیح ہے یہ حقیقتاً انسان کی روحانی غذا ہے، یہ دوا نہیں ہے۔ ایسے ہی قرآن کریم کی تلاوت ہے، یہ بھی انسان کی جسم کی غذا ہے۔ دیکھیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کی پاکیزہ ترین ہستی، اس دنیا میں روحانی اعتبار سے سب سے صحت مند ہستی، مگر اس کے باوجود اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 70 بار اللہ کے دربار میں استغفار کیا کرتے تھے، قرآن کریم کی تلاوت بھی کیا کرتے تھے۔ تو اس کا معنی یہ کہ روحانی غذائیں ہیں، دوا نہیں ہے۔ لہٰذا استغفار، درود شریف یہ 2 چیزیں تسبیحات کہلاتی ہیں، اور قرآن کریم کی تلاوت۔ تو تسبیحات اور تلاوت یہ حقیقتاً جسمانی روحانی دنیا کی غذائیں ہیں، اور روحانی دنیا کی دوا اینٹی بائیوٹک جو ہے وہ ہے مراقبہ۔ یہ روحانی دنیا کی اینٹی بائیوٹک ہے۔ اب اگر ایک بندہ اینٹی بائیوٹک ہی استعمال نہ کرے تو آپ بتائیں کہ وہ کبھی صحت مند ہو سکتا ہے؟ یقیناً نہیں ہو سکتا۔ تو سب سے پہلی چیز تو طے کرنی ہوگی کہ میں بیمار ہوں کہ نہ ہوں۔ ٹیسٹ بتا دیے، ٹیسٹ سے دیکھ لیں کہ بیمار ہوں کہ نہیں ہوں۔ اور یقیناً جس طرح جسمانی اعتبار سے جسم اگر بیمار ہو تو علاج کرنا ضروری ہوتا ہے، روح بیمار ہو تو اس کا علاج اس سے بھی زیادہ ضروری ہوا کرتا ہے۔ اب جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر انسان کو مختلف دوائیاں اور غذائیں بتلاتا ہے، مگر دنیا کا کوئی بھی انسان اس نسخے کو لے کر جیب میں رکھ کے گھر نہیں آ جاتا کہ بھائی واہ واہ ڈاکٹر صاحب نے بہترین نسخہ لکھا ہے، اس کو جیب میں رکھنے سے فائدہ ہو جائے گا۔ بلکہ ہر بندہ یہی کہے گا کہ جناب اس سے بڑی بیوقوفی کوئی نہیں ہوگی کہ آپ ڈاکٹر کے پاس گئے، اپنا وقت بھی لگایا، ڈاکٹر کا وقت بھی استعمال کیا، اور اس کے باوجود آپ اس کو استعمال ہی نہیں کر رہے، اس نسخے کو جیب میں رکھ رہے ہیں۔ روحانی دنیا کا بھی معاملہ ایسی ہے کہ جب مشائخ کے پاس آ کے بیعت ہوتے ہیں تو وہ بھی یہ 5 معمولات بتلاتے ہیں۔ ہماری ایک کوتاہی تو یہ ہوتی ہے کہ ہم اعمال میں لگتے نہیں، اگر لگ جاتے ہیں تو بہت سارے ساتھیوں سے اگر پوچھا جائے کہ بھائی آپ اعمال کر رہے ہیں تو آگے سے جواب ملتا ہے استغفار بھی پڑھ رہا ہوں، درود شریف بھی ہو رہا ہے، قرآن کریم کی تلاوت بھی ہو رہی ہے، بس مراقبہ نہیں ہو رہا۔ یہ روحانی دنیا کی اینٹی بائیوٹک ہے، اس اینٹی بائیوٹک کو استعمال کرنا پڑے گا۔ اور یہ بھی ایک ضابطہ اور ایک اصول ہے
کہ کوئی بھی شخص اپنی پسند سے اینٹی بائیوٹک دنیا میں نہیں کھاتا. پسند نہیں آتی اس لیے نہیں کھاتا کہ اس کا فلیور بہت اچھا ہے اس لیے کھا رہا ہوں, اچھی لگ رہی ہے اس وجہ سے کھا رہا ہوں. بلکہ بندہ اس بات کو جانتا ہے کہ یہ اچھی نہیں ہے, میں جب اس کو نگلوں گا تو نگلتے ہوئے منہ کا ذائقہ بھی تبدیل ہوگا, پسند نہیں آئے گی, مگر اس کے باوجود اس کے فائدوں کو سامنے رکھ کر بندہ استعمال کرتا ہے. ایسے ہی معاملہ مراقبے کے ساتھ بھی ہے, ذکر کے ساتھ بھی ہے. جس مراقبہ اور ذکر ایک ہی چیز ہے, یہ بات درمیان میں رہ گئی. ایک چیز ہے تسبیحات, وہ کہلاتی ہیں استغفار اور درود شریف. ایک چیز ہے قرآن کریم کی تلاوت اور ایک چیز ہے ذکر. ہمارے اس سلسلے میں ذکر سے مراد مراقبہ ہے. جب پوچھا جائے کہ ذکر کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے تو اس سے مراد مراقبہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. تو بہرحال یہ روحانی دنیا کی ایک اینٹی بائیوٹک ہے, اس کو استعمال کرنا چاہیے. پھر صرف دوا کے استعمال سے فائدہ نہیں ہو جاتا, بلکہ ڈاکٹر جب دوا لکھتا ہے تو دوا لکھنے کے بعد وہ نیچے لکھتا ہے فالو اپ, اتنے دن کے بعد آ کے مجھے دکھائیں, اور بار بار جانا پڑتا ہے. اگر نزلہ کھانسی بخار ہو تو چھوٹی موٹی بیماری ہے, ایک مرتبہ چلے جائیں شاید مسئلہ حل ہو جائے, بہت زیادہ ہوا 2 مرتبہ چلے جاتے ہیں. لیکن اگر کوئی بڑا مسئلہ پیش آ جائے, ہارٹ کا مسئلہ ہو, دماغ کا نیورو کا مسئلہ ہو, لنگز کا مسئلہ ہو, کوئی بڑی بیماری ہو, تو اس بندے کو کہا جاتا ہے جی آپ نے اتنے سالوں تک آنا ہے, مستقل آنا ہے. شروع میں وقت زیادہ رکھا جاتا ہے, ہر ہفتے چیک اپ کرائیں. پھر کہا جاتا ہے جی 2 ہفتے 4 ہفتے بعد چیک اپ کروائیں. پھر کہا جاتا ہے جی 6 مہینے میں 1 مرتبہ کروا لیں. پھر کہا جاتا ہے سال میں 1 مرتبہ کروا دیں. روحانی دنیا کا بھی معاملہ ایسی ہے کہ روحانی دنیا میں بھی جب انسان اس بات کو سمجھ لے کہ میری روح نہ صرف یہ کہ بیمار ہے بلکہ شدید ترین بیمار ہے, تو اب اس کے بعد کسی ڈاکٹر سے رجوع کرنا پڑے گا. اور جب رجوع کریں گے اور 5 اعمال کرنے کو ملیں گے تو ان 5 اعمال کو کرنے کے بعد ڈاکٹر کے پاس فالو اپ کے لیے جانا ضروری ہے. ہمارے مشائخ نے اس کا نام رکھ دیا رابطہ شیخ, کہ جس شیخ سے بیعت کی ہے, جن کی مجالس میں جاتے ہیں, ان سے رابطہ رکھیں, ان کی مجالس میں آنا جانا رکھیں, ان کے پاس جا کر ان سے رابطہ رکھیں, بتائیں ان کو کہ جی کیا حالات چل رہے ہیں. ہمارے مشائخ نے یہ بات کہی کہ رابطہ شیخ کی مختلف جزیات ہیں, مختلف حصے ہیں. ایک رابطہ شیخ میں ایک چیز تو یہ ہے کہ انسان مجالس ذکر کی پابندی کرے, یہ پہلی چیز ہے, پہلا اصول ہے رابطہ شیخ کا. اور دوسرا اسٹیپ اور دوسرا اصول یہ ہے کہ انسان 10 دن 15 دن میں وقتاً فوقتاً 15 دن 10 دن میں 1 مرتبہ آ کر اپنے حالات شیخ سے آگاہ کرے. حالات سے مراد بھائی مراقبہ کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا, تسبیحات ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی, قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی, فجر کی نماز ادا ہو رہی ہے کہ قضا ہو رہی ہے. یہ ساری باتیں آ کر مختلف حالات اپنے مشائخ کو بتلائے. اور اگر نہیں بتائیں گے تو فائدہ حاصل نہیں ہو سکے گا. ہمارے حضرت تو یہ بات فرماتے ہیں کہ مراقبہ اور رابطہ یہ 2 پر ہیں. جیسے پرندہ 2 پروں کے بغیر پرواز نہیں کر سکتا, ایسے ہی کوئی انسان رابطے میں رہے بغیر, مراقبہ کیے بغیر پرواز نہیں کر سکتا. بلکہ ہمارے حضرت تو ایک اور بات فرماتے ہیں, وہ یہ کہ ایک بندہ مراقبہ کر رہا ہو رابطہ نہ رکھ رہا ہو, یہ بندہ کبھی ترقی نہیں پا سکتا. اور ایک بندہ جو مراقبہ کرنے میں سستی کر رہا ہو مگر رابطہ مضبوط ہو اس کا, یہ ایک نہ ایک دن کنارے لگ جائے گا. اس لیے کہ جب بندہ مستقل رابطے میں رہتا ہے تو رابطے میں رہنے کا ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ مشائخ کی دعاؤں کے اندر شامل ہوتا ہے. وہ کچھ نہیں کر سکتے تو اس کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں, توجہات میں شامل ہوتا ہے, رابطے کی وجہ سے دعاؤں میں شامل ہوتا ہے, توجہات میں شامل ہوتا ہے. اور پھر اس سے اگلی بات کہ جب بندہ مسلسل رابطہ رکھتا ہے تو مسلسل رابطہ رکھنا یہ اللہ کے دربار میں طلب کا اظہار ہے. بھائی کئی بار ایسا ہوگا کہ یقیناً بندہ رابطے کے لیے آئے گا, بتلائے گا, چیزیں بتلائے گا,
یا تو فون کے ذریعے سے، میسج کے ذریعے سے بالمشافہ ملاقات کر کے آئے گا، چیزیں بتلائے گا، تو یہ چیزیں بتلانا، اس کی بارے میں اظہار کرنا، یہ اللہ رب العزت کے دربار میں طالب ہونے کی دلیل ہے. یہ سچا طالب ہے تبھی تو آ رہا ہے، اس لیے کہ اس کو پتہ ہے کہ یہاں آنے کا مقصد کوئی دنیا نہیں ہے، یہاں کوئی دنیا تو تقسیم نہیں ہو رہی. تو بھائی پھر کیوں آ رہا ہے؟ فقط اللہ کی رضا کے لیے آ رہا ہے، اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے آ رہا ہے. اللہ نے جو روح عطا فرمائی ہے اس روح کو پاکیزہ کرنے کے لیے آ رہا ہے. تو یہ جو طلب ہے، اس طلب کے اوپر اللہ کی جانب سے فیصلے ہوتے ہیں. تو اللہ کو بھی ایسے بندے پہ ترس آتا ہے. طلب کے بغیر تو دنیا میں ماں اپنے بچے کو دودھ نہیں دیتی. تو لہٰذا رابطہ شیخ یا رابطہ کرنے کے لیے بنیادی اصول ایک تو یہ ہے کہ انسان مجالس ذکر کی پابندی کرے، اور دوسرا اصول یہ ہے کہ اس رابطے کے اندر رہنے کے لیے کہ وقتاً فوقتاً 15 دن، 20 دن کے اندر، 10 دن کے اندر ان اوقات میں آ کر اپنے حالات سے آگاہ کرے. ہماری کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ ہم ان حالات سے آگاہ ہی نہیں کرتے، پتہ ہی نہیں ہوتا. ایک عالم دین ہے، اللہ والے ہیں، ایک مرتبہ ہم ان سے ملاقات کے لیے جا رہے تھے ایک شہر سے دوسرے شہر. تو جب اس شہر سے جانے کا ارادہ کیا تو ایک ساتھی ساتھ ہو گئے. انہوں نے کہا کہ جی میں بھی ہوں فلاں بزرگ سے، اللہ والوں سے بیعت ہوں، تو لہٰذا میں بھی آپ کے ساتھ جاتا ہوں. وہ بھی ہمارے ساتھ چلے گئے. جب ہم وہاں پہنچے تو ہمارے ساتھ ایک ساتھی تھے، انہوں نے تعارف کرایا، اس عاجز کا تعارف کروایا، اپنا تعارف کروایا، اور پھر ان ساتھی کا کہا کہ جی یہ بھی آپ سے بیعت ہیں. تو انہوں نے ایسے دیکھا، کہنے لگے اچھا میں اس کا پیر یا یہ میرا پیر ہے. تو وہ بھی حیران ہو گیا، حضرت ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ فرمانے لگے بھائی جس شیخ کو اپنے مرید کا پتہ ہی نہ ہو کہ یہ مجھ سے بیعت بھی ہے کہ نہیں، تو شاید کہ وہ پیر ہی ہوگا، مرید تو نہیں ہو سکتا. تو واقعی بات تو ایسی ہے کہ اگر ایک بندہ بیعت ہوا اور بیعت ہونے کے بعد غائب ہو گیا، نظر ہی نہیں آتا، پتہ ہی نہیں ہے اس کے بارے میں، تو اگر پتہ نہیں ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی طلب یا تو سچی نہیں، یا پھر دوسری بات یہ کہ اس نے اس کام کو اہمیت نہیں دی. اور اہمیت نہ دینا طالب نہ ہونے کی دلیل ہے. لہٰذا رابطے کے اندر مضبوطی ہونی چاہیے. ایسے ہی جیسے ہم روحانی دنیا کے اندر، جسمانی دنیا کے اندر جسم کی بیماریوں کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانے کو اہمیت دیتے ہیں، اگر ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ ہو تو بندہ اس کے لیے اپنی ساری چیزوں کو آگے پیچھے کرتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں جی فلاں وقت پہ ڈاکٹر صاحب کا اپوائنٹمنٹ ہے، جاب ہوگی اس کو بھی آگے پیچھے کرے گا، ایڈجسٹ کرے گا، کسی طریقے سے تمام چیزوں کو ایڈجسٹ کر کے جائے گا اور اس وقت پہ جا کے اس اپوائنٹمنٹ کو حاصل کرے گا، جائے گا، ملاقات کرے گا، اپنے حالات بتائے گا. روحانی دنیا کا بھی یہی معاملہ ہے کہ یہاں پر بھی ہمیں اپنے اس روحانی بیماریوں کو ایسے ہی اہمیت دینی پڑے گی، اور جب ہم ایسے اہمیت دیں گے تو پھر رابطے کی صورتیں بھی نکل آتی ہیں. آج تو اول تو ہماری کوتاہی یہی ہوتی ہے جیسے عرض کیا کہ رابطے میں ہی نہیں رہتے، یا اگر رابطے میں رہ بھی جائیں، رابطہ کر بھی لیں، تو ہماری وہ یہ ہوتی ہے، ہماری چاہت یہ ہوتی ہے کہ ہم رابطہ بھی اپنی مرضی کا کریں گے، جیسے ہم چاہتے ہیں ویسے رابطہ ہونا چاہیے، جیسے شیخ چاہتا ہے ویسے رابطہ نہیں کرنا. کتنے ہی ساتھی ایسی ہیں، ان کو اس عاجز نے کہا کہ بھائی آپ ہفتے میں 10 دن میں 15 دن میں ایک مرتبہ میسج کر دیں کہ جی آپ کے کیا حالات چل رہے ہیں، ان کو بتلا دیں. بتلانا آپ کا کام ہے، آپ کا کام اتنا ہی ہے کہ آپ نے 15 دن میں 10 دن میں ایک مرتبہ میسج کرنا ہے. اب اس پر جواب آئے یا نہ آئے یہ آپ کا کام نہیں ہے. اب 2-4 مرتبہ میسج کیا، جواب نہ آئے تو پھر شکوے کرتے پھرتے ہیں جی ہمارا تو میسج پڑھتے ہی نہیں، ہمارے میسج کا تو جواب ہی نہیں آتا. بھائی آپ کا کام میسج کرنا ہے، آپ کا کام رابطہ کرنا ہے، اس پر جواب دینا ہے کہ نہیں دینا یہ فیصلہ آپ کا نہیں ہے. ایک ساتھی نے ایک مرتبہ اس عاجز کو بتایا کہ جی فلاں ساتھی آپ کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے کہ جی وہ تو میرے میسج کا جواب ہی نہیں دیتے، تو اس لیے میں نے میسج کرنا چھوڑ دیا.
تو ساجد نے ان کو یہ بات کہی کہ بھائی اگر میں بھی یہی فیصلہ کر لوں کہ جی میسج کا جواب آئے گا تو ہی میسج کرنا ہے، تو پھر تو میرا شاید ساری زندگی اپنے شیخ سے رابطہ ہی نہ ہوتا، اس لیے کہ ہم تو اپنے شیخ کو میسج کرتے ہیں، انہوں نے تو کبھی جواب نہیں دیا، اور جواب اس لیے نہیں دیا کہ مشائخ کا جواب زبان سے نہیں ہوا کرتا، مشائخ کا جواب روحانی اعتبار سے ہوا کرتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ حضرت میسج پڑھتے بھی ہیں، اور حضرت میسج پڑھنے کے بعد دعاؤں میں بھی شامل رکھتے ہیں، حضرت میسج پڑھنے کے بعد توجہات میں بھی بندے کو شامل رکھتے ہیں، اور اس کا اثر انسان کو اپنی زندگی میں خود محسوس ہوتا ہے، محسوس کرنے کی نیت تو کرے کبھی۔ تو بہرحال یہ رابطے میں رہنا انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ مراقبہ اور رابطہ یہ دو بنیادی چیزیں ہیں۔ آج ہماری ایک کوتاہی یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم مجالس ذکر میں نہیں آتے، اور اس لیے نہیں آتے کہ شکوے ہوتے ہیں، جی فلاں مسئلہ ہے، فلاں مصروفیت ہے، فلاں مصروفیت ہے، فلاں مصروفیت ہے، یا ایک اور بہانہ یہ بھی ہے جی دور بہت ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جس بندے کو سچی، آپ اس کا اندازہ ایسے کر لینا، ایک بندے کو ہارٹ کا پرابلم ہو، اس بندے کو کوئی دماغ کا اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ ہو، کوئی لنگز کا، پھیپھڑوں کا کوئی مسئلہ پیش آ جائے، اور پتہ چل جائے جی فلاں ڈاکٹر ہے، وہ فلاں علاقے میں رہتا ہے جو آپ کے گھر سے 40 کلومیٹر دور ہو، آپ کے پاس سواری نہ بھی ہو، تب بھی کہیں نہ کہیں سے بسوں میں لٹک کر، گاڑی بک کروا کر، رکشے کے ذریعے کسی نہ کسی طریقے سے وہاں پہ ضرور جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی اہمیت ہے کہ جی یہ تو بہت بڑی روحانی جسمانی بیماری ہے، اس بیماری کو ٹھیک کرنا ضروری ہے۔ ہم نے روحانی دنیا کی بیماریوں کو بیماری سمجھا ہی نہیں، اس کے لیے ہماری وہ طلب ہے ہی نہیں جو ہونی چاہیے تھی۔ جب طلب صادق نہیں تو پھر اس کے بعد یہ معاملہ تو پیش آئے گا کہ ہمیں ہر چیز دور لگے گی۔ حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت نے خود یہ بات فرمائی کہ میں جہاں رہتا تھا وہاں سے میرے شیخ کی خانقاہ بہت دور تھی، اتنی دور تھی کہ بعض اوقات سفر جو ہے وہ 3 دن کی مسافت کا ہوا کرتا تھا، اور میرے پاس کوئی سواری نہ تھی، وسائل بھی ایسے نہ تھے کہ میں جن وسائل کی وجہ سے کوئی سواری کا انتظام کروں، کسی گھوڑے پر، خچر پہ، اونٹ پر، سواری پر بیٹھوں اور اس کے بعد چلا جاؤں۔ سواری کے وسائل بھی نہ تھے، پیسے بھی نہیں تھے اتنے پاس، لہٰذا میں پیدل اپنے گھر سے نکلتا تھا وہاں تک جانے کے لیے۔ اب آپ سوچیں 3 دن کی مسافت ہو اور پیدل سفر ہو رہا ہو، اور ساتھ میں فرماتے ہیں کہ اتنے پیسے بھی نہیں ہوا کرتے تھے کہ میں 3 دن کھانے پینے کے اخراجات پورے کر سکوں، یہ پیسے بھی نہیں ہوا کرتے تھے، افلاس اتنا تھا۔ تو فرماتے ہیں میں ایک جو چنے ہوتے ہیں پھولے ہوئے چنے، وہ بھنے ہوئے چنے، وہ بھنے ہوئے چنوں کا ایک تھیلا ساتھ رکھ دیا کرتا تھا، ایک تھیلی میں بھنے ہوئے چنے لے لیا کرتا تھا، کیونکہ سستے بھی مل جاتے تھے اور اس سے پیٹ بھی جلدی بھر جاتا ہے، لہٰذا میں اس کو لے کر سارا راستہ کھاتا رہتا تھا اور اسی کے ذریعے سے اپنا سفر جاری رکھتا تھا۔ فرماتے ہیں وہ جو سفر کی لذت تھی مجھے زندگی میں اور کہیں اور نصیب نہیں ہوئی، اس لیے کہ طلب سچی تھی۔ اللہ رب العزت اس طلب پر فیصلے بھی اسی طرح سے فرماتے ہیں، ترقیاں بھی اسی اعتبار سے نصیب فرماتے ہیں۔ طلب ہونی تو چاہیے، طلب کا اظہار یہ ہے کہ انسان مجالس میں آئے، رابطے میں رہے۔ تو بہرحال اس ساری باتوں کا خلاصہ فقط بنیادی طور پہ چند باتیں ہیں، اور ایک بات تو اس کے اندر یہ ہے کہ انسان کو سب سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ کیا میں روحانی اعتبار سے صحت مند ہوں یا بیمار ہوں۔ اگر صحت مند ہیں، اگر کسی نامحرم کی آواز سن کے دل مچلتا نہیں ہے، آنکھیں قابو سے باہر نہیں جاتی، خیالات تبدیل نہیں ہوتے، تو سمجھ لیں پہلا ٹیسٹ پاس ہو گیا۔ دوسرا ٹیسٹ، نماز کے اندر بھی اگر توجہ 100% اللہ رب العزت کی جانب ہے تو سمجھ لیں کہ میں 100% روحانی اعتبار سے صحت مند ہوں، کسی شیخ سے بیعت ہونے کی ضرورت نہیں، کسی سے رابطہ رکھنے کی ضرورت نہیں۔ ایسے بندے کو تو چاہیے کہ وہ فقط قرآن کریم کی تلاوت کرے، فرائض کی پابندی کرے، اللہ سے دعائیں مانگے۔ اور اگر روحانی اعتبار سے بیماریاں موجود ہیں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ مشائخ سے رابطہ کیا جائے۔ اور یہ ایک بات درمیان میں یہ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے، جیسے جسمانی دنیا میں جعلی ڈاکٹر ملتے ہیں، روحانی دنیا میں بھی روحانی جعلی ڈاکٹر ملا کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو اس
نسبت سے متعلق کسی چیز کی الف بے نہیں پتہ ہوتی، کسی شیخ سے اجازت نہیں ہوتی، مگر انہوں نے اپنی خانقاہیں کھول رکھی ہوتی ہیں، اور چنانچہ جو کوئی ان کے پاس آتا ہے ان کے پاس دینے کے لیے تو کچھ نہیں ہوتا، تو فقط اس کو کہیں نہ کہیں یہ تو بدعات میں لگا دیا کرتے ہیں یا کسی ایسے کام میں لگا دیا کرتے ہیں کہ اس کی وہ جو روحانی اعتبار سے بیماریوں کی کا علاج ہونا تھا وہ علاج صحیح طور پہ نہیں ہو پاتا۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک ساتھی آئے اور انہوں نے آ کے مجھے بتایا ہے کہ جی میں تو فلاں شیخ سے بیعت ہوں، 20 سال ہو چکے ہیں بیعت ہوئے ہوئے۔ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے کہا کہ جی 20 سال ہو چکے ہیں تو میں نے ان سے پوچھا کہ اچھا یہ بتائیں پھر آپ کا سبق کون سا چل رہا ہے؟ ہمارے سلسلوں میں چاہے کوئی بھی سلسلہ ہو، چاروں سلاسل میں ہر سلسلے میں کچھ اسباق کی ترتیب ہے کہ جی پہلے کچھ سیڑھیاں ہیں آگے طے کرنے کی کہ جس سے روحانی بیماریاں ختم ہوا کرتی ہیں، اللہ کی محبت دل کے اندر آتی ہے۔ فرماتے ہیں میں نے پوچھا کہ بھائی آپ بتائیں کہ جی آپ کا کون سا سبق چل رہا ہے، 20 سال ہو گئے ایک شیخ سے بیعت ہوئے ہوئے؟ تو کہنے لگے جی سبق کیا ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ جب بیعت ہوئے تو انہوں نے کچھ بتایا آپ کو؟ کہنے لگے ہاں، انہوں نے مجھے کہا کہ جی درود شریف پڑھا کرو صبح شام 100 مرتبہ۔ میں نے درود شریف پڑھنا شروع کیا، کچھ عرصے کے بعد ان کے پاس آیا، پھر میں نے ان سے کہا کہ جی آپ اب میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا کتنا پڑھتے ہو؟ میں نے کہا جی 100 بار۔ انہوں نے کہا 200 مرتبہ پڑھنا شروع کر دو۔ پھر کچھ عرصے کے بعد آیا تو انہوں نے کہا 400 مرتبہ پڑھنا شروع کر دو۔ فرماتے ہیں کہ اب معمول یہ ہے کہ میں روزانہ 10,000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہوں صبح شام۔ حضرت فرماتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ بھائی درود شریف صبح شام 10,000 مرتبہ پڑھنا بہت افضل عمل ہے، مگر دل کی بیماریوں کا علاج صرف درود شریف پڑھ لینے سے نہیں ہوگا، اس کی تو باقاعدہ ایک ترتیب ہے، اس ترتیب سے متعلق بات بتائیے۔ یہ تو تسبیحات ہیں جو آپ بتا رہے ہیں، سبق کون سا دیا ہے؟ تو کہنے لگے کہ حضرت اس کے علاوہ تو کچھ نہیں بتایا۔ پھر جب ان کے سامنے تفصیلات رکھی گئیں اور اس بندے کی تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ ان کے والد صاحب واقعی کوئی شیخ طریقت تھے۔ ان کا انتقال ہوا تو ان کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے نے اس جگہ کو سنبھال لیا۔ اب باپ کی زندگی میں سلوک سیکھا نہ تھا باپ سے، یہ تمام ترتیبات سیکھی نہ تھیں، جب اس گدی پہ بیٹھ گئے اس جگہ کو سنبھال لیا تو آتا جاتا تو کچھ نہ تھا، بس لوگوں کو درود شریف پہ لگا دیا۔ فرماتے ہیں کہ وہ بندہ میرے پاس بلک بلک کے رونے لگا کہ اپنی زندگی کے 20 سال میں نے اسی طریقے سے لگا دیا اور میں وہیں کھڑا ہوں جہاں سے ابتدا کی تھی۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس دن احساس ہوا کہ اللہ نے صحیح لوگوں کے ساتھ جوڑ دیا، یہ کتنی بڑی اللہ رب العزت کی نعمت ہے۔ لہٰذا اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور شکر یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جس سلسلے میں جوڑا اس میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں، رابطے کو مضبوط کریں، مراقبے کی ترتیب بنائیں، ان اعمال کو معمولی نہ سمجھیں۔ یہ ہیں تو چند منٹوں کے اعمال، چھوٹے چھوٹے سے اعمال ہیں۔ استغفار درود شریف بندہ چلتے پھرتے بھی کر سکتا ہے، اپنے گھر سے نکلا مسجد کی طرف جانے کے لیے 100 مرتبہ استغفار پڑھ لیا، مسجد سے نکلا گھر کی طرف جانے کے لیے 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا۔ تو حافظ قرآن ہے، چلتے پھرتے قرآن کریم پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ تو کوئی اتنے بڑے بڑے اعمال نہیں ہے۔ مراقبہ ایک ایسا عمل ہے جو بیٹھ کر کرنے کا ہے، اور اس کے لیے بھی مشائخ نے کہا کہ بھائی کم سے کم مقدار 15-20 منٹ ہے۔ اب 15-20 منٹ اگر ایک بندہ مراقبے کے لیے نہیں نکال سکتا تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس کی زندگی میں اس کی اہمیت نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں جن کو دنیا میں ڈاکٹر حضرات یہ بات کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے روزانہ آدھا گھنٹہ واک کرنی ہے، کولیسٹرول لیول آپ کا بڑھ گیا ہے، آپ نے آدھا گھنٹہ واک کرنی ہے، اس سے کولیسٹرول لیول آگے بڑھا تو آپ کو ہارٹ اٹیک کے چانس ہیں۔ جب ڈاکٹر یہ ساری باتیں بتلاتے ہیں اور مریض بھی سمجھتا ہے کہ واقعی یہ اہم ترین چیز ہے تو اس کے لیے وقت نکالتا ہے۔ انسان کو پتہ ہے کہ اگر میں کھانا نہیں کھاؤں گا تو میرا جسم کمزور ہو جائے گا، جتنا بھی مصروف کیوں نہ ہو کھانے کے لیے وقت نکالتا ہے، اس لیے کہ کھانے کی اہمیت بندے کو پتہ ہے۔ اگر ایسے ہی ہم یہ سمجھ لیں کہ مراقبے کے بغیر ہماری روحانی غذا پوری نہیں ہوگی تو ہم اس کو بھی اہمیت دیں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس بات کی اہمیت کو سمجھیں، اس کی اہمیت کو سمجھ کر اس کے مطابق اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔
اسکیجول بنائیں زندگی کا کوئی کہ جی فلاں وقت ہے میرا مراقبہ کرنے کا، اب جو مراقبہ کرنے کا وقت ہے اس موقع پہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، میں نے اس جگہ سے ہٹنا نہیں، یہ کام کر کے پھر اس کے بعد میں نے دوسری کسی کام کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ ایسے ہی مجالس ذکر ہیں تو اس کی بھی پابندی اپنے اوپر لازم کریں کہ بھئی اتوار کا دن ہے، اتوار کے دن عشاء کی نماز کے بعد دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، میں نے یہاں پہنچنا ہے۔ جب اس کی اہمیت اپنے ذہن میں ہوگی تو پھر اللہ رب العزت اس کے لیے وقت بھی خود ہی نکالنے کا موقع عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مراقبہ کر لیجیے، پھر دعا کرتے ہیں۔ آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دعا کر لیجئے۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ کریم آقا، ہم آپ کے عاجز و مسکین بندے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما، ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما۔ کریم آقا، ہماری جسمانی بیماریوں کو دور فرما، ہماری روحانی بیماریوں کو دور فرما۔ اے کریم آقا، ہم روحانی اعتبار سے اے اللہ بیمار ہیں، اے کریم آقا ہمیں روحانی اعتبار سے شفا نصیب فرما، تمام کی تمام روحانی بیماریوں کا خاتمہ فرما۔ اے کریم آقا، ہمیں معصیت کی ذلت سے محفوظ فرما، ہمیں طاعات کی عزت عطا فرما۔ اے کریم آقا، اپنی محبت عطا فرما، اپنا تعلق نصیب فرما، اپنی لقاء عطا فرما۔ کریم آقا، غیر سے ہمیں بیگانہ فرما۔ اے اللہ، اپنی رحمتوں کا معاملہ ہمارے ساتھ فرما۔ میرے مالک، اے اللہ، ہمارے رمضان المبارک میں کی گئی ایک ایک عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، روزوں کے رکھنے کو قبول فرما، تراویحوں کے پڑھنے کو قبول فرما۔ اے کریم آقا، رمضان المبارک کی جتنی بھی عبادتیں ہیں اللہ، ان تمام کی تمام عبادات کے اثرات کو اے اللہ ہماری ساری زندگی میں جاری و ساری فرما۔ جن عبادات کی کرنے کی آپ نے رمضان المبارک میں توفیق عطا فرمائی، اللہ ان عبادات کو ساری زندگی اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ جن گناہوں سے بچنے کی آپ نے رمضان المبارک میں توفیق عطا فرمائی، اللہ ساری زندگی ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے کریم آقا، ہمارے ساتھ خیر و عافیت کا معاملہ فرما، رحم کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما، فضل کا معاملہ فرما، اے اللہ عافیت کا معاملہ فرما۔ اے کریم آقا، ہمیں ہمیشہ اپنے
در سے لو لگانے والا بنا، اے اللہ اپنے در سے مانگنے والا بنا، اے کریم آقا غیروں کے در پر اے اللہ دھکے کھانے سے ہماری حفاظت فرما، رحمتوں کا معاملہ فرما، اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما، ہمارے اس شہر کی حفاظت فرما، جو لوگ اس ملک کے اور اسلام کے دشمن ہیں اللہ انہیں ہدایت عطا فرما، جن کی قسمت میں ہدایت نہیں اللہ انہیں چن چن کے دفع دور فرما، کریم آقا جو مانگا عطا فرما، مانگنا چاہیے تو نہیں مانگ سکے اپنی رحمت سے عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ زبیر صاحب کی اے اللہ بیٹی علیل ہیں، اللہ انہیں بھی اور دیگر تمام بیماروں کو شفائے کلی نصیب فرما، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔